اعلی حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں. آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی. آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے. تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں. اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے. تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے. اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنا. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد. اللہ اکبر. اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا سے چومتی ہے. ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے. امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے. 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس. یہ چھوٹا سرمایہ نہیں، کشتی کا سفر تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں. اس نے سوچا عالمانہ وضاقتہ ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں. تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلے گی تو لوگ کہیں گے کہ تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے. تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا. سارا سامان ٹٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا. خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تم نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے. وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، گئی کدھر. خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا. امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئی؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی. تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں. کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی، میری ملک تھی، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا. تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام. قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے. تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دی. اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے. میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے. ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے. تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں
وہ کامیاب اور بامراد ہو۔ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے۔ لیکن یہ انسان ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ہوں۔ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے۔ یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی۔ مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، مل رہی ہے، گردش خون جاری ہے۔ کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے۔ لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی۔ انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے۔ تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے۔ تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا، اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دے گا۔ کبھی ہم نے یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے، رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس پر کوئی بل ہی نہیں کر دیا ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دے تو وابڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں، بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے۔ اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے۔ تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے۔ انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے۔ یہاں میں واعظ کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا۔ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آج وقت ہے اپنا رب سے جوڑ لیں، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے۔ یہ موسم نور ہے نا، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب، کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو،
کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نا بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا، کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے نے میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے۔ ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھل گھل کے دیکھتے ہیں۔ مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو مٹا ڈالوں گا، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر وہ چلا گیا، اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رو گیا، کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستان میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میرا کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو
تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس تعلیم پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ نے مجھے حکم دیا، اے ابو ذر، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ ہی کیا کھڑے گے، تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے، زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکھی، ہماری روحانی زندگی بھی تلخ، اور کئی مصیبتیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضہ اٹھا کے بھی کرتے ہیں، اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، شریک کیا کہیں گے۔ تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں، آپ اپنی جان بھی وار دیں، بھلا شریک راضی رہ سکتا ہے؟ تو وہ تو راضی رہے گا ہی نہیں، تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ زندگی سوکھی کریں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس کو ہی فالو کریں۔ تو کہا اے ابو ذر، اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ کلمات اس خزانے سے آئے گا، لا حول ولا قوت، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ 99 بیماریوں کا۔ ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانا سا خوف پیدا ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 450 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور 7 دن تک مسلسل پڑھے، ناغہ نہ کریں مغرب کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ اسلام امن کا داعی ہے اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے، اس لیے سلامتی کے لیے، امن عالم کے لیے انسانوں کو باہم محبت، الفت، رافت کا سبق بنانے کے لیے جتنی کوششیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کی ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کی تذلیل کرنا، انسانوں کی تنقید کرنا، یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ ناگزیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے، تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناگزیر تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، جو اپاہج جو بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں، اللہ اکبر، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، درختوں کو بھی نہیں توڑنا۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا پرامن دیا، اسلام کا دیا ہوا دین ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ انسانوں کو کاٹنے کے لیے حضور نہیں آئے تھے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے حضور آئے۔ لیکن آج جو دور موجود ہے، آج عملاً مسلمانوں کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خونخوار درندے ہیں۔ عراق کی جنگ کے بعد انسانوں کا جب قتل عام کیا گیا، ڈیزی کٹر بم پھینکے گئے جو انسانوں کا خون چوس لیتے تھے، اور کیا کچھ ہوا، تو دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی، تو ان عالمی طاقتوں نے چاہا کہ ہم کیوں انہیں ماریں اور یہ الزام اپنے سر کیوں لیں، ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، کٹیں گے بھی خود، مریں گے بھی خود، رسوا بھی خود ہوں گے۔ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا یہ چہرہ پیش کریں گے، ہمارا میڈیا چیخ چیخ کے کہے گا یہ دیکھو مسلمان کر رہے ہیں، اور دونوں طرف مسلمان ہوں گے۔ یہ پھر دوسری منصوبہ بندی ہوئی، اور آج وہ روح بعمل ہے۔ جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اسلام ہے۔ آج ہمارا تماشا بن گیا ہے، خون بھی ہمارا بہ رہا ہے، ذلت بھی ہماری ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے تو تماشا دیکھنا ہی تھا، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بچوں کو دیکھ کر کے؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چین ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی۔ آج گنبد خضرا میں حضور کتنے بے چین ہوں گے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سروں سے چادریں اتار دی۔ اس وقت 97 لاکھ لوگ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 97 لاکھ لوگ اس اذیت میں پھنسے ہوئے، اور اگر بر وقت ان کی مدد نہ کی گئی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لاکھوں لوگ تو کاٹ دیے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اب یہ اصلی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے۔ پہلے جو داعش نے کرتوتیں کی، اس دوسرے گروپ نے بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور ایک اسلامی ملک دوسروں کی سرپرستی کرتا ہے، تو آج پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کی دردناک داستان ہے۔ ہم تماشا بنے ہوئے، پوری زمین جنازہ بنی ہوئی۔ حلب میں لوگ گھروں میں دفن کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ مجھے فلوجہ کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جب قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی، لوگوں نے گھروں میں صحن کے اندر قبریں کھود کے اپنے پیاروں کو دفن کیا۔
نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھا ہے، اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب فرما دو اے لوگوں تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں تمہارے تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھدے ہوئے گڑے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے پیار کرنا ہے، میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ ہے میرا تم سے مطالبہ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہوتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے رسول نے ضمانت دی ہے، میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں، انہیں کوئی راستہ نہ ملے، انہیں کوئی منزل نہ ملے۔ کہا نہیں، میں تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ فرقہ کیسے ہو گئے؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، گمراہ ہو گئے۔ اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ، یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے، کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا اور وہ یہ، کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔
اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے۔ 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ منبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دیں، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے منبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا علمی ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ سعود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیش بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا، لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرز وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مرز وجود میں۔ ایک سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسرے فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے شخص کو بڑی مصیبتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ بہت بڑا کام لیا۔ لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لوگ پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔
وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا